میرے بھائی کے سر میں اکثر شدید درد رہتا تھا جو کہ عام گولیوں یا علاج سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ہم سمجھے کہ شاید یہ کوئی معمولی بیماری ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس درد کی شدت بڑھتی گئی۔ دن بدن یہ مسئلہ بگڑتا جا رہا تھا اور ہم سب گھر والے پریشان تھے۔ ایک دن ہماری والدہ نے ایک بزرگ مولوی صاحب کو بلانے کا فیصلہ کیا جو روحانی علاج میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مولوی صاحب نے آتے ہی کمرے کا جائزہ لیا اور پھر بھائی کے قریب بیٹھ کر دعا پڑھنی شروع کی۔ وہ مختلف آیات پڑھ کر بھائی کے سر پر دم کرتے اور جیسے ہی مولوی صاحب دم کرتے بھائی کے درد میں کمی آ جاتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی دم مکمل ہوتا مولوی صاحب بے حد کمزور اور بیمار محسوس کرنے لگتے۔ ایک دن دم کرنے کے بعد مولوی صاحب کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور پریشان ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں جمع کیا اور آہستہ سے کہا، اس لڑکے پر بہت خطرناک چیز کے اثرات ہیں۔ ہم سب خوف زدہ ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے جو بات کہی وہ ہمارے دلوں کو ہلا دینے والی تھی۔ اگر میں نے تمہیں یہ بتایا کہ اس پر کس چیز کے اثرات ہیں تو تم میں سے کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرے گا، تم ڈر کے مارے بھاگ جاؤ گے۔ یہ سن کر ہماری سانسیں رک گئیں۔ ہم حیرت زدہ ہو گئے کہ آخر بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ہمیں زیادہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ معاملہ بہت سنگین تھا۔ اگلی رات جب بھائی اپنے کمرے میں اکیلا تھا، اچانک اس کی چیخوں کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ ہم سب فوراً اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو بھائی زمین پہ گرا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سختی سے مڑے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں جیسے الٹی ہو چکی تھیں۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی سردی چھا گئی تھی اور ہر چیز ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ ہم نے مولوی صاحب کو فوراً بلایا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہمیں حکم دیا کہ کمرے سے باہر نکل جائیں۔ ہم نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، جبکہ اندر سے مولوی صاحب کی اونچی آواز میں تلاوت اور بھائی کی خوفناک چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد کمرے میں ایک زور دھماکے کی آواز آئی۔ ہم سب خوف سے لرز اٹھے۔ جب مولوی صاحب کمرے سے باہر آئے تو ان کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ چیز ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن کچھ دیر کے لیے اس کو قابو کر لیا ہے۔ ہم سب کو مولوی صاحب کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، یہ کوئی عام جنات یا بدرو نہیں، یہ ایک قدیمی اور انتہائی خطرناک سایہ ہے جو اسے مارنے کے لیے آیا ہے۔ اگلی چند راتوں میں بھائی کے کمرے میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو یا کمرے میں کچھ ہل رہا ہو۔ ہم سب خوف زدہ تھے، لیکن مولوی صاحب نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ ہم بھائی کے قریب نہ جائیں۔ پھر ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، بھائی کا دروازہ زور سے کھل گیا اور ایک بھاری سایہ باہر نکلا جو ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہم نے کبھی اس کے بعد بھائی کو پہلے جیسا نہیں دیکھا۔ اس رات کے بعد بھائی میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی۔ وہ خاموش رہنے لگا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب خوف چھایا رہتا تھا۔ وہ اکثر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر دیوار کو گھورتا رہتا اور کبھی کبھار ایسی باتیں کرتا جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، جیسے کوئی اس سے باتیں کر رہا ہو اور وہ جواب دے رہا ہو۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک مجھے بھائی کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ میں چونک کر اٹھا اور دیکھا کہ بھائی میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں بے حد عجیب لگ رہی تھیں، جیسے وہ جاگتے ہوئے بھی خواب میں ہو۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، تمہیں بچ کر رہنا چاہیے، وہ تمہارے لیے بھی آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ میں خوف سے لرز اٹھا۔ بھائی کس کی بات کر رہا تھا؟ وہ کون تھا جو ہمارے پیچھے تھا؟ میں نے اپنے والدین کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، لیکن وہ اسے بھائی کی بیماری کا اثر سمجھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے اور ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ لیکن اگلی رات کچھ اور خوفناک ہوا۔ میں رات کے وقت جاگا تو دیکھا بھائی کا کمرہ کھلا ہے اور اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہے۔ جب میں نے کمرے میں قدم رکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کمرے کے درمیان میں بھائی زمین پر بیٹھا ہوا تھا
اور اس کے ارد گرد ایک سیاہ سایہ حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ بھائی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے چیخ ماری اور بھاگ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ میری چیخ سن کر سب گھر والے بھی جاگ گئے، لیکن جب وہ بھائی کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، صرف بھائی بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور اس کی سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں، جیسے وہ کسی خوفناک خواب میں پھنسا ہوا ہو۔ ہم فوراً مولوی صاحب کو بلانے گئے، لیکن جب ہم ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا وہ خود اچانک بیمار ہو گئے تھے اور شدید بخار میں مبتلا تھے۔ انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا کہ وہ اس معاملے میں مزید مدد نہیں کر سکتے اور ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ہمارا خوف اور بڑھ گیا۔ اگر مولوی صاحب جیسے تجربہ کار بھی اس سے نمٹنے میں ناکام ہو چکے تھے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اگلی رات جب سب سو رہے تھے تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ بھائی میرے بالکل قریب کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ سیاہ سائے میں چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ ایک خوفناک آواز میں بولا، اب تمہاری باری ہے۔ میں نے خوف سے چیخ ماری، لیکن جیسے ہی میں ہلا وہ سایہ میری آنکھوں کے سامنے دھندلا ہو کر غائب ہو گیا۔ اس رات کے بعد میں نے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اس کے کمرے سے عجیب سرگوشیاں اور سرد ہوا کا جھونکا آتا رہتا تھا، لیکن بھائی کا وجود جیسے ہمیشہ کے لیے گم ہو چکا تھا۔ ہم نے اس کے بعد کبھی اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔